سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 شوال المکرم کو احد کے میدان میں شہادت کا جام نوش فرما گئے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا جان ہیں اور بہت بڑے بہادر انسان تھے، اور نبی کریم علیہ السلام کی محبت اور حضور سے عقیدت کا یہ عالم ہے کہ ابھی آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، جبکہ ابو جہل نے نبی کریم علیہ السلام کو جب تکلیف پہنچائی، اذیت پہنچائی، اور آقا کریم علیہ السلام کے سر انور سے خون بہہ نکلا، یہ منظر لونڈی نے دیکھا، اور اس منظر کو دیکھ کر کے جب اس لونڈی نے امیر حمزہ کو اس بات کی خبر دی، حضرت امیر حمزہ شکار سے واپس آئے، ان کے کندھے پر کمان بھی لٹک رہی ہے، اور لونڈی نے کہا کہ اے امیر حمزہ، آج تو ابو جہل نے آپ کے بھتیجے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اذیت اور بڑی تکلیف پہنچائی، اور آقا کریم علیہ السلام کے سر انور میں ڈنڈا مار کر کے حضور کے سر سے خون نکال دیا۔ تو جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خبر سنی، محترم حضرات، محبت اور پیار کا یہ عالم ہے کہ ابھی امیر حمزہ نے اسلام قبول نہیں کیا، اس سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، اور سیدھا حرم کے اندر گئے اور جا کر کے دیکھا کہ ابو جہل اپنے لوگوں کے ساتھ موجود ہے، بغیر آپ نے کسی پرواہ کیے کہ اس کا حفاظتی دستہ موجود ہے، کہیں مجھ پر وہ حملہ آور نہ ہو جائے۔ امیر حمزہ ابو جہل کے قریب گئے اور آپ نے وہ کمان ابو جہل کے سر پر ماری اور اس کے سر کو پھاڑا، اس کے سر سے خون نکالا، اور اس کے بعد کہا کہ ابو جہل، تمہیں معلوم نہیں کہ تو امیر حمزہ کے ہوتے ہوئے ان کے بھتیجے جناب محمد رسول اللہ کو اذیت اور تکلیف پہنچاتا ہے؟ خبردار، آج کے بعد اگرچہ تو نے میری آنکھ سے میرے بھتیجے کو دیکھا۔ اس کے بعد امیر حمزہ نبی کریم علیہ السلام کی خیر اور خبر لینے کے لیے سرکار دو عالم علیہ السلام کے گھر تشریف لے گئے، اور جب آقا کریم علیہ السلام کے گھر تشریف لے گئے تو سرکار کی اس وقت حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ جو ہے وہ مرہم پٹی کر رہی ہیں، اور امیر حمزہ نے حضور علیہ السلام کو دیکھا اور کہا کہ بھتیجے گھبراؤ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، ابو جہل کے سر سے میں نے خون نکال دیا ہے۔ قربان جاؤں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے چچا امیر حمزہ، دنیا کے اندر میں محمد بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، میں تو خوش اس وقت ہوں گا جب تو کلمہ طیبہ پڑھ کر کے اسلام کی دولت سے سرفراز ہو جائے گا۔ تو محترم حضرات، حضرت سیدنا امیر حمزہ نے جب نبی کریم علیہ السلام کی اس بات کو سنا، حضور کے اس جملے نے آپ کے دل پر بڑا اثر کیا، اور امیر حمزہ کلمہ طیبہ پڑھ کر کے نبی کریم علیہ السلام کے غلام بن گئے۔ کلمہ طیبہ پڑھ کر امیر حمزہ اسلام کی دولت سے مشرف ہو گئے، اور اس کے بعد جب آپ نے اسلام قبول کیا تو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی، مکہ سے مدینے کی طرف، اور پھر جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو حضور سرور کائنات علیہ السلام کی عظمت اور آپ کے قدموں پر آپ نے جو ہے اپنی محبتیں نچھاور کی ہے، یہاں تک کہ جب بدر کے میدان کا جو ہے اعلان ہوا تو حضرت سیدنا امیر حمزہ بدر کی جنگ کے اندر بھی جوان مردی کے ساتھ اپنا عظیم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے جب غزوہ بدر کے اندر 3 جو ہے انصار کو بھیجا تو اس وقت ان کفار نے ان سے لڑنے کے لیے انکار کر دیا،
کہ یہ معمولی سے لوگ ہیں، ان سے پنجہ آزمائی کرنا یہ تو ہماری توہین ہے، لہذا نامی گرامی لوگوں کو میدان میں ہمارے مقابلے کے لیے بھیجا جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے میدان بدر میں سب سے پہلے مقابلے کے لیے جن کو بھیجا وہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ ہیں، اور حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا ہے، اور صحابی رسول حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ تین جلیل القدر صحابہ ہیں جنہوں نے میدان بدر میں پہلے جا کر کے کفار کے ساتھ پنجہ آزمائی کی اور ان کفار کو آپ نے واصل جہنم فرمایا۔ روایات کے اندر ہے کہ سید الشہداء امیر حمزہ کی بہادری کا یہ عالم ہے کہ جب آپ میدان بدر کے اندر اترے، 57 برس کی عمر ہے اور دونوں تلواریں آپ کے دونوں ہاتھوں کے اندر جو ہے دو تلواریں ہیں، اور بیک وقت آپ دونوں ہاتھوں سے جو ہے تلواریں چلا رہے ہیں۔ کبھی دائیں تلوار سے آپ دشمن کو واصل جہنم کرتے ہیں، کبھی بائیں تلوار جو ہے بائیں ہاتھ سے تلوار چلا کر کے دشمن کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ روایات کے اندر ہے کہ جب آپ میدان بدر کے اندر اترے تو جاتے ہی پہلے ہی وار کے اندر آپ نے 2 کفار کو کاٹ کر کے واصل جہنم فرما دیا۔ حضرت امیر حمزہ کی بہادری اور آپ کی جواں مردی پر قربان ہو جائیے۔ محترم حضرات، اسی طرح جب غزوہ احد ہوا اور اس وقت جب نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشاورت فرمائی مدینہ طیبہ کے اندر، اور جب کفار نے جو ہے احد میدان میں جو ہے احد پہاڑ پر پڑاؤ ڈال دیا اور 3000 کفار جنگی ساز و سامان اسلحہ سمیت احد کے میدان میں آ کر کے بیٹھ گئے، اور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشاورت کی کہ ہمیں مدینہ طیبہ میں ہی رہ کر اپنا دفاع کرنا چاہیے یا مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر کے میدان احد میں جا کر کے ان کفار کے ساتھ جو ہے پنجہ آزمائی کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام نے اپنی اپنی آراء و تجاویز نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی، پر قربان جائے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کی عظمت اور آپ کی شان اور آپ کی بہادری پر حضرت امیر حمزہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے قسم ہے اس پروردگار عالم کی جس نے آپ پر کلام الرحمن کو نازل کیا ہے، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر اپنی تلوار سے ان کفار کے پرخچے نہ اڑا دوں۔ یعنی یہ آپ کی بہادری کا اور غیرت ایمانی کا یہ عالم ہے۔ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں۔ حاصل کلام یہ کہ جب میدان احد کے اندر آپ تشریف لے گئے اور میدان احد کے اندر حضرت امیر حمزہ نے اتنے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے کہ آج تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ محترم حضرات، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ کا گھوڑا جس طرف بھی رخ کرتا کوئی کافر آپ کے سامنے بچ کر کے نہیں جاتا، اور جب حضرت امیر حمزہ میدان احد کے اندر کفار کے اوپر حملہ آور ہوتے تو آپ بڑے بڑے جرنیلوں کو کاٹ کر کے واصل جہنم فرما دیا کرتے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب نبی کریم علیہ السلام پر 27 کافروں نے جو ہے وہ چاروں طرف سے حملہ کیا، اور اس نظریے کے ساتھ وہ آئے تھے کہ آج ہم مسلمانوں کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے، تو وہ کفار جب چاروں طرف سے 27 کی تعداد میں وہ کافر نبی کریم علیہ السلام پر حملہ کرتے ہیں۔ قربان جائے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کی بہادری اور آپ کی جو ہے وہ اس قوت پر کہ آپ آگے بڑھتے ہیں، اور حضرت ابو دجانہ حضور کے آگے کھڑے ہو کر کے اپنے سینے پر جو ہے وہ ڈھال بن کر کے کھڑے ہیں، اپنے سینے پر تیر کھا رہے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ آگے بڑھتے ہیں اور آپ نے ان 27 کافروں پر اکیلے حملہ کیا اور ان 27 کافروں کو کاٹ کر کے آپ نے واصل جہنم فرما دیا۔ یعنی ایک کو بھی آپ نے زندہ نہیں چھوڑا، ان سب کو آپ نے جو ہے وہ واصل جہنم کر دیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ یہ شان ہے آپ کی، یہ عظمت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں دو آدمیوں کو جنت میں دیکھ رہا ہوں، ایک تو جعفر طیار اور دوسرے امیر حمزہ۔ امیر حمزہ کو میں جنت میں اس شان سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت میں تخت لگا کر کے بیٹھے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ حضرت امیر حمزہ کی کتنی بڑی شان ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ تخت لگا کر کے بیٹھے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے رب ذوالجلال کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے ساتویں آسمان پر یہ لکھا ہوا دیکھا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد الرسول ہی، کہ حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے اور اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے۔ محترم حضرات، اب دیکھیں کہ حضرت امیر حمزہ کی کتنی بڑی شان ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں، علماء نے یہ لکھا ہے کہ کسی کافر کے اندر یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ آگے سے آپ پر حملہ کر کے جو ہے کبھی بھی کامیاب ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میدان احد کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے کی جانب سے آپ پر حملہ کیا گیا، اور آپ زخمی حالت میں گھوڑے سے زمین پر گرے، اور زخموں کی تاب نہ لا کر کے آپ نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ 15 شوال المکرم میدان احد کے اندر آپ شہادت کا جام نوش فرماتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت امیر حمزہ سے اتنی محبت ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شہداء کی نماز جنازہ پڑھائی، کیونکہ 70 شہداء شہادت کا جام نوش کر گئے تھے احد کی جنگ کے اندر، اور سب سے پہلا جنازہ جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھایا تو وہ حضرت امیر حمزہ کا پڑھایا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ دوسرا جنازہ لایا جائے۔ صحابہ کرام جب جنازہ ہٹانے لگے تو میرے آقا نے فرمایا کہ امیر حمزہ کا جنازہ رہنے دو، دوسرا جنازہ لاؤ۔ دوسرا جنازہ لایا، حضور نے دوسرا جنازہ پڑھایا۔ صحابہ وہ جنازہ لے کر کے حضرت امیر حمزہ کا جنازہ بھی لے جانے لگے تو میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں، اب امیر حمزہ کے جنازے کو رکھ دو اور جنازہ لے کر کے آؤ۔ محترم حضرات، یہاں تک کہ یکے بعد دیگرے حضور نے 70 شہداء کا جنازہ پڑھایا، پر حضرت امیر حمزہ کی میت آگے رکھی رہی۔ یہ پیار اور محبت کا عالم ہے۔ اور اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے دن حضرت امیر حمزہ کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا، پھر 7ویں دن امیر حمزہ کے ایصال ثواب کے لیے اہتمام کیا، پھر 40ویں دن حضور نے حضرت امیر حمزہ کے ایصال ثواب کے لیے اہتمام کیا، پھر 6 مہینے کے بعد حضور نے ایصال ثواب کے لیے اہتمام کیا، پھر سال کے بعد حضور نے ایصال ثواب کا اہتمام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنے شہداء کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، مومنین مومنات کے لیے جو ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، یہ میرا اور آپ کا طریقہ نہیں بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔